تو یہ کہاں ہوتے اور کس جگہ پہ ہوتے؟ کتنے سینئر لوگ ہیں ابھی ان کے کیلیبر کا یہاں کو کوئی، یہ جو گھر ہے دوسرا والا ادھر کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے ان کے کیلیبر کا، نہ یہاں بیٹھا ہوا ہے نہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور سارے اونچے نیچے حالات دیکھے ہوئے لوگ ہیں سارے لوگ۔ یہ تو رضا بھائی آئے لندن سے تشریف لائیں، پھر وحید الزماں بھائی ہیں سابقہ چیئرمین اے پی ایم ایس او، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اے پی ایم ایس او کے دوسرے ذمہ داران ہیں، تمام مرکزی سطح کے لوگ، سیکٹر سطح کے سیکٹر ممبران، اور ان کے توسط سے چونکہ یہاں پہ جگہ چھوٹی ہے تو ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے یونین، ان کے جو یونٹ انچارجز ہیں لوگ ہیں، وہ ایک بڑی تعداد ہے۔ تو اے پی ایم ایس او کی یوتھ، اے پی ایم ایس او پوری، اور جو ہے وہ سینئر ساتھی محمد رضا بھائی یہ آج اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کو میں خوش آمدید کہتے ہیں، ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں اپنی طرف سے، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس مناسبت سے، اس توسط سے آپ لوگوں کے ذریعے ایک چند گزارشات کرنا چاہوں گا، پھر میں رضا بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ سے بات کریں۔ وہ یہ کہ کل الطاف حسین صاحب نے، اولدو کہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہوتا، میں جان بوجھ کر نہیں لیتا ہوں اس سارے ٹاپک کو، لوگوں کو یہ بھی ہو کہ میں آگے بڑھوں، ان کو چھوڑوں، لیکن چونکہ جیسے جیسے شرارت ہوتی جاتی ہے تو مجھے جو ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ تو الطاف حسین صاحب نے کل ایک جو ہے وہ میٹنگ کی اپنے ورکرز کی، اس میں سارے فون انہوں نے جو ہے وہ باہر رکھوا لیے سارے، اور بڑی خفیہ میٹنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ کچھ لوگوں کے فون انہوں نے رہنے دیے تھے، تو ہمیں ساری اطلاعات جو ہے وہ لائیو ہمیں موصول ہو رہی تھی، ایک جگہ سے نہیں، لندن سے بھی آ رہی تھی اور یہاں کراچی سے بھی آ رہی تھی، ہمارے پاس ساری اطلاعات لائیو بالکل۔ تو اگلی دفعہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ جن کے اوپر ان کو شک نہیں ہے ان کے اوپر بھی ذرا سا جو ہے وہ چیک کر لے تو پھر شاید آئی جائے گی سر اطلاعات کو۔ اب وہاں پہ چند باتیں ہوئی ہیں، میں آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس مناسبت سے میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حسب روایت جو ہے وہ ٹیمیں بنانے کا فون اس لیے رکھوائے گئے تھے کہ ٹیمیں بناؤ بھائی، ٹیمیں بنا کر جو ہے وہ کارروائیاں کرو، لوگوں کو مارو پیٹو، لوگوں کو قتل کرو، لوگوں کو جو ٹیمیں کرتی ہیں، جو ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو کرتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ندیم نصرت صاحب ہیں جنہوں نے 20 سال سے ٹیمیں ہی بنائی ہیں صرف۔ میں ایم کیو ایم کے ساتھیوں سے، ورکرز سے میں مخاطب ہوں اس وقت، اور کل تو انہوں نے کمال ہی کر دیا، الطاف حسین صاحب نے کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے، شعبہ خواتین کو بھی کہا ہے کہ ٹیمیں بنائیں۔ ابھی بیچاری عورتیں بچی ہوئی تھیں 20-25 سالوں سے، تو کل جو ہے وہ عورتیں بھی جو ہے وہ عورتوں کا بھی کام لگ گیا ہے، مطلب وہ عورتوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ٹیمیں بنائیں۔ اچھا بھائی بناؤ۔ میں صرف جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ورکر سے مخاطب ہوں اس وقت، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آ کے کہ خدا را یہ جو لڑکے راک ایجنٹ ہو گئے، یہ جو ٹارگٹ کلر ہو گئے، یہ جو دہشت گرد ہو گئے، یہ جو آج ہزاروں کی تعداد میں پابند سلاسل ہیں، مسنگ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، خدا را حکومت پاکستان ان کے لیے کوئی پیکج تیار کرے، جسٹ لائک بلوچستان، اور اس کا کوئی دوسرا راستہ نکلتا ہے، بالکل پیکج تیار کرے۔ یہ لوگ اپنے گھر سے دہشت گرد بن کر نہیں آئے تھے، ان کو یہاں پر دہشت گرد اس آرگنائزیشن نے بنایا ہے، الطاف حسین صاحب نے بنایا ہے۔ تو ان کو ایک موقع ضرور دیں اپنی اصلاح کا، ان کے لیے ریہیب سینٹرز کھولیں، ان کو ریہیب کریں، اور ان کو معاشرے میں اپنے لوگوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس ان کو واپس بھیجیں، ان کے قصور کو ایک دفعہ معاف کریں، جو بھی لیگل طریقہ کار بنتا ہے۔ میں آپ کے توسط سے دوبارہ حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز برائے مہربانی ہماری بات کو مانیں، ہماری بات سنیں، اور ہم اس عین پاکستان کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ ادروائز الطاف حسین صاحب کو ان کے پکڑے جانے سے، مارے جانے سے کوئی نقصان، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ان کے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مارے جائیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوں، تاکہ ان کے پاس ایک کمک ہمیشہ موجود رہے۔ اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کو یہ ٹیمیں بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ندیم نصرت صاحب جو ہے وہ پچھلے 20 سالوں سے الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمیں ہی بنا رہے ہیں، اور ان کا ایم کیو ایم کے کارکنان یہ جانتے ہیں
یہ ٹیموں والے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیم سے کام کروانے کروایا. اگر ایم کیو ایم کے 20,000 لوگ مارے گئے ہوں گے. مصطفیٰ کمال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سابق چیئرمین آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے پاک سرزمین میں شمولیت اختیار کر لی ہے. دوسری ٹیموں سے جو ہے وہ تمہاری ٹیم کو جو کام کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ موت کا پروان آ جائے گا اور وہ پھر کام لگا دیں گے ان کا. تو خدا کے واسطے یہ گئے تھے 16 سال پہلے پارٹی چھوڑ کر, تو ان کی اور ان کی مسز کی جو ہے نا بڑی بہت ساری آڈیوز آواز ریکارڈ کرا کے کہ الطاف حسین صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا, وہ آڈیوز پڑی ہوئی ہیں. تو کیا کیا اس میں فرمودات ہیں ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں وہ بھول گئے ہوں گے, لیکن وہ انہی کی آواز میں, ان کی مسز کی آواز میں بہت ساری کیسٹیں موجود ہیں. تو اس کو جو ہے وہ اپنے ضمیر کو ذرا سا جھنجھوڑے ندیم نصرت صاحب, اور یہ جو ٹیمیں بنا رہے دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں, رو سے مل رہے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں, لڑکوں کو بلا رہے ہیں, خدا کے واسطے اس قوم پہ اب رحم کریں, قوم کے بچوں پہ اب رحم کریں, خدا کے واسطے ان نوجوانوں پہ رحم کرو. اور میں نوجوانوں سے بول رہا ہوں کہ جتنے لوگ مارے گئے ایک ٹیم والے نے دوسرے ٹیم والوں سے مروایا ہے. اور یہ ندیم نصرت صاحب, الطاف حسین صاحب, جس دن آپ کام کر لو گے کوئی اور ان کے لیے لائبلٹی بن جاؤ گے, یہ تمہارے نام و نشان کو مٹا دیں گے. یہ ان کے لیے لوگوں کو مروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خدا کے واسطے, اللہ رسول کے واسطے اب نہیں پڑو ان چکروں میں, اب نہیں پڑو ان خرافات میں. اپنی فیملیز کو دیکھو یار, اپنے ماں باپ کو دیکھو, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو, ان کی خدمت کرو, اپنے بچوں کو دیکھو. یہاں پر 70 80 سال کی بوڑھی مائیں جن کی یہ عمر ہے کہ ان کے بچے ان کی خدمت کر رہے ہوں, وہ اپنے بچوں کے لیے, جوان بچوں کے لیے ماری پھر رہی ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہیں. خدا نہ خواستہ تمہاری بھی مائیں کل اسی طرح سے جو ہے وہ نہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی, تمہارے بچے نہ رول رہے ہوں. خدا کے واسطے اب ان چکروں میں نہ پڑو. الطاف حسین صاحب کی بولو کہ اپنی ٹیم بنانی ہے تو خود آ جائیں, لیڈ کریں, ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. یا اپنے بھائی کو جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں, اسرار صاحب, ان کو بھیج دیں, ہم بھی جو ہے وہ لیڈ کریں ٹیم کو, کیپٹن بن جائیں. جو ایک بھائی ان کے جو ہے وہ شکاگو میں رہتے ہیں, ان کو بھیج دیں, وہ اپنے بہنوئیوں کو, اپنے رشتہ دار کو بھیج دیں, یہاں پہ ٹیم کا کیپٹن بنا دیں. کسی اپنے بھائی کو بھیج دیں یہاں پہ, ان ٹیموں کا کیپٹن بنا دیں, وہ جدوجہد کریں, پھر جڑ جاؤ جس کو جڑنا ہے, وہاں اپنے لوگوں کو باہر بھیج کے, باہر رکھ کر, خود باہر بیٹھ کر معصوم بچوں کو, معصوم ماؤں کے بیٹوں کو آپ جو ان کی ٹیمیں بنا رہے ہو, اور پھر یہ کام کر لیں گے کوئی الٹا سیدھا تو آپ ہی ان کو مرواؤ گے. ندیم نصرت اور الطاف حسین مل کر ان کو مروائیں گے, اور مروایا ہسٹری ہے. 20,000 لوگ مارے گئے ہوں گے نا ایم کیو ایم میں, 10,000 لوگوں کو ندیم نصرت نے مروایا ہوگا الطاف حسین کے ساتھ مل کر, اس کا کام ہی یہی ہے. میں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کہتا ہوں کہ ندیم نصرت صاحب, آپ اتنے انٹیلیکچوئل بنتے ہیں, اتنا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو سوبر بنا کے پیش کرتے ہیں, آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کس انسان کے لیے آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں, کیوں آپ اپنا ماضی, اپنی باتیں ساری بھول گئے, جس وجہ سے آپ چھوڑ کر گئے تھے, جس وجہ سے 16 سالوں تک آپ جو ہے وہ آپ نے, جب آپ اور آپ کی فیملی نے کیا کچھ باتیں کی ہیں. تو میں خیر پتہ نہیں ان کو عقل آئے, ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا دے, لیکن میں ایم کیو ایم کے سارے کارکنان سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو ضائع مت کرو اس طریقے سے, خدا را اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع مت کرو, اور اپنے ماں باپ کی شکلوں کی طرف دیکھو, اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھو, اپنے آپ کو ضائع مت کرو, مت پڑو ان چکروں میں, نہیں آنا ان کی باتوں میں, اس لیے کہ یہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے. اور تمہیں جہاں تم نے جس دن کام کر لیا, جس دن یہ غلط کام کر لیے, تم ان کے اوپر لائبلٹی ہو گئے, تم کرمنل بن گئے, تم نے کوئی کاروائی کر دی, تم نے کسی کو مار دیا, کہیں پہ تمہارے اوپر کیسز بن گئے, تمہارا موت کا پروانہ یہی نکالیں گے, تمہارے ساتھ برابر والے بیٹھے والے ٹیم والے کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ مروائیں گے. ایسی سینکڑوں مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں, اور ایم کیو ایم کے کارکنان جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اسی بات کے ساتھ, اور اگین ہر انسان کو امید نہیں آنی چاہیے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ الطاف حسین صاحب کو ہدایت دے کہ اب سے بھی وہ رجوع کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل, دماغ, ذہن پہ مہر نہیں لگا دی ہو,
کہ اب جو ہے وہ اصلاح کی گنجائش نہیں رہے گی. میں ابھی اگین ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کے گناہ معاف کریں اور ان کو رجوع کرنے کی, انسانوں کی جان لینے نہیں, انسانوں کی جان بچانے کی طرف جو ہے ان کو راغب کرے. ابھی بھی میں اتنی زیادہ تلخی کے باوجود بھی میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے. میں اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ میں مائک دیتا ہوں محمد رضا بھائی کو کہ یہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنے سینئر جو ہے وہ ساتھی ہیں یہ ایم کیو ایم کے پرانے, کہ جس وقت میں گلی کے اندر کام کرتا تھا, میری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی, اس وقت رضا بھائی سیکٹر انچارج ہوتے تھے, نامور سیکٹر انچارج ہوتے تھے. پھر یہ ایم کیو ایم کی تنظیمی کمیٹیوں میں رہے, پھر اس کے بعد لندن سیکریٹریٹ کا ایک اہم رکن تھے. لندن سیکریٹریٹ میں اس وقت چند لوگوں میں شامل تھے جو کہ سارے کرتا دھرتا تھے. یہ اپنی اسٹوری, اپنی داستان یہ خود بتائیں گے کہ آج یہ کہاں سے چل کر کہاں پر یہ آئے ہیں. تو رضا بھائی کو میں مائک دیتا ہوں, پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ وحتی تسکن ارزقتا وتوتی عفیہ طویلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. محترم مصطفیٰ کمال بھائی, محترم حریث قائم خانی بھائی, تمام صحافی حضرات اور بزرگ خواتین حضرات, السلام علیکم. یہ دعا جو میں نے امام زمانہ سلام اللہ علیہ پڑھی ہے, اس کو میں نے درمیان میں توسل بنایا ہے, اور مجھے ضرورت نہیں کہ میں قرآن یا خدا کو درمیان میں لا کر مزید اور یقین بناؤں, مگر یہ دعا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ کام جو پاک سرزمین پارٹی نے جو شروع کیا ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی فریب نہیں ہے. یہ دعا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ جو باتیں انہوں نے کہی وہ بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہے. 98 سینئر رہنما محمد رضا موجود ہیں وہاں پر, جنہوں نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کی. ساتھ ہی ساتھ سابق چیئرمین آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور دیگر ذمہ داران پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. سینئر رہنما محمد رضا کا کہنا ہے کہ جو کام پاک سرزمین پارٹی نے شروع کیا اس میں کوئی جھوٹ اور فریب نہیں. ہم لوگوں کی اور تمام پہلوؤں پہ غور کیا. باقاعدہ میں فیملی کے ساتھ لندن کے اندر مقیم ہوں, اور الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے. باقاعدہ چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں وہاں پہ, 20 بچے پال رہا ہوں. مگر ان کی لبیک, ان کی صداقت پہ مبنی جو باتیں لگیں, تو میں نے بہت اہم فیصلہ کیا, جس پہ میرے گھر والے شاید ناراض بھی تھے, مگر ماشاءاللہ سے اب یہ ہے کہ تھوڑا ان کو یقین ہو چکا ہے, کیونکہ میں بھی ان تمام کارکنان کے ساتھ 24 ایئر سے گھر سے لاپتہ ہوں. ہمارے تمام ساتھی جو شہدا ہیں, شہید ہو چکے, جو اسیر ہیں, اور کی تعداد میں کام کرنا شروع کیا تھا. سابق چیئرمین آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور دیگر ذمہ داران پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. سے کچھ دیر پہلے مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے تھے کہ آج محمد رضا اور وحید الزمان پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. جب میں گلی کوچوں کا کارکن تھا تو یہ اس وقت کے سیکٹر انچارج ہوتے تھے. مسائل نہیں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی مسائل تو ہم کو نہیں ملے, ہم اپنے سماجی اور معاشرتی مسائل سے بھی دور ہو چکے ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال میں اپنی مثال دوں گا, اس لیے کہ جو ٹائم میرے ساتھ پاس ہوا, باقاعدہ میں 98 میں تھا, تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. تمام کمیونٹی کے لوگ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں. میں ان کا صاحبزادہ ہوں, مولانا محمد موسیٰ نجفی مرحوم, جو 1984-85 کے اندر حیات ائمہ مساجد کی بندر روڈ پر قیادت بھی کر چکے ہیں.
جب ان کا انتقال ہوا تو میں ایم کیو ایم کے سیکریٹریٹ میں لندن میں موجود تھا اور میں جنازے میں شرکت نہیں کر سکا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج میں 16 سال کے بعد کراچی واپس آیا ہوں, اور وہ بھی صرف پاک سرزمین کے قائدین کی جد و جہد اور ان کے وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے بخیر و خوبی آپ کے سامنے درمیان میں موجود ہوں. ان تمام چیزوں سے ایک پوائنٹ اور نکلتا ہے, نقطہ اور نکلتا ہے, وہ تمام ان ساتھیوں کے لیے کہ جو مجھ سے لندن کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہتے تھے کہ رضا بھائی آپ کا ابھی جانے کا ٹائم نہیں ہے, یہ لوگ پتہ نہیں کس کے بلبوتے پہ آئے ہیں, کون لوگ ہیں, ان کا منشور کیا ہے, ان کی باتیں کیا ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں, ان کو کون لوگ لے کے آئے ہیں. تو آپ ایسا کھیل نہ کھیلیں کہ جس سے آپ کو پھر نقصان ہو, کیونکہ آپ نے بہت جدوجہد کی ہے اور وہ جانتے ہیں. ہمارے تمام ساتھی, ہمدرد, خواتین و مرد اور میرے کارکنان اور ہمارے کارکنان تو جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے اپنی تمام محبت اور محنت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کیا, اور اس پارٹی کے اندر بھی کہ جس کو میں آج سے خدا حافظ کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے کہ یہ مجھے میری بنیادی رکنیت ختم کریں, میں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں ان لوگوں کو, اس لیے کہ جتنی محنت ہم نے کی ہے 84 سے 85 سے لے کے آج تک تمام شہداء کے اور ڈس ایپیئر پرسن یا جیلوں میں جو اسیر ساتھی ہیں, جو رپورٹ ساتھی ہیں, ان کا جواب نہیں مل سکا, نہ ہی ان کی ایف آئی آر مل سکی, نہ ہی ان کا جواب مل سکا. میں ان ساتھیوں کو باور کرا چکا ہوں کہ میں آج کل میں لندن سے چلا تھا, آج صبح میں 9 بجے جو ہے کراچی پہنچ چکا ہوں اور آپ لوگوں کے درمیان خیریت سے موجود ہوں. تو یہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے, اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو مقدمہ اور جو کاوشیں پاک سرزمین کے رہنماؤں نے پاک سرزمین کے رہنماؤں نے جو وعدہ کیا اور جو انہوں نے قدم اٹھایا, وہ ایک مثال میں ہوں, آپ کے سامنے موجود ہوں. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ, اور آج مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 24 سال کے بعد میں نے کراچی کے اندر واپس آ کر ایک اچھے ماحول میں, خوشگوار ماحول کے اندر اپنی زندگی کا آغاز کیا. اور انشاءاللہ میں ان تمام ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں, ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو میرے منتظر تھے, جبکہ وہ منع کر رہے تھے کہ آپ مت جائیں کیونکہ آپ نے 24 سال لگا دیے اور اتنے سال سے آپ لندن میں خاموش ہیں, آپ مت جائیں, آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, میں نے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ ماضی میں کام کیا ہے. اتنا فرق تھا کہ یہ ہمارے حنیف قائم خانی بھائی ذمہ دار سینئر تھے, میں ان سے 2-3 گریڈ نیچے تھا اور ان کے ساتھ کام کرتا تھا. اور باقاعدہ جس انداز کے اندر یہ ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے, تو یقین کرے کہ میں اندھا اعتماد ہوتے ہوئے, اور میں نے کوئی بریفنگ نہیں مانگی, میں نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی, کوئی میں نے ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے میں اپنے کوئی مطالبات کروں. مجھے کوئی پریشانی نہیں رہی لندن کے اندر, لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا اور میں نے امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے توسل کیا کہ یا تو میں ان کے درمیان میں جاؤں اگر ان کی مرضی ہے, ورنہ یہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان میں اتنی رکاوٹیں آ جائیں کہ میں ان تک نہ پہنچ پاؤں. یہ میں نے سونپ دی تمام چیزیں, اور آپ دیکھیں الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہو کہ میرا دل مطمئن ہوا اور میں مطمئن ہوا کہ میں امام نے میری رہنمائی فرمائی, کیونکہ ان کا اخلاص اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں اور بالکل حقیقت کے اوپر مبنی ہے. واسطہ میں دے چکا ہوں دعا کا. اب میں تمام اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے جو میرے ساتھی اس بات کی خطرہ محسوس کر رہے تھے, جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کریں کیا نہ کریں, تو انشاءاللہ میں خیریت سے یہاں پر ہوں. اور تمام ساتھی آ کر پاک سرزمین کو جوائن کریں, ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں, اور باقی ارادہ کرنا نیک نیتی سے ہمارا کام ہے, اور رزلٹ اس خدا کے ثبوت کرتے ہیں سچے دل سے کہ رزلٹ کا آنا نہ آنا وہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک جملہ جو بہت ہی
अच्छा लगा मुझे तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बहुत सारी चीज़ें कि अगर हमारे साथी जो रूपोश हैं ख़ास तौर पे शहीद और जो डिसअपियर हो चुके हैं उनको तो अब कोई वापस नहीं ला सकता और ना ही कोई उनका जवाब दे सकता, लेकिन जो हमारे साथी रूपोश हैं जो अपनी बीवी से बच्चों से महरूम हैं, अपने माँ बाप के दरमियान नहीं मौजूद, अपने बहन भाइयों के दरमियान मौजूद नहीं है, जो कि हमारा समाजी हक़ है, जो हमसे छीन लिया गया इस MKM के ज़रिए हमसे छीन लिया गया है वो हक़। हम अपने माँ बाप के जनाज़ों में नहीं आ सकते, हम अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों की शादियों में नहीं आ सकते, सिर्फ इस खौफ से कि हमको इजाज़त मिलेगी, यानी कि मुझे इजाज़त मिलेगी तो मैं 16 साल बाद आने की सोच भी नहीं सकता कि मैं आऊँगा इस कराची के अंदर। हमें इजाज़त चाहिए। हम इतने प्रोटोकॉल के मोहताज हो चुके हैं, इतनी दलदल में फंस चुके हैं कि हमें उनसे एक दरख्वास्त लिखनी है कि हमें छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, हमें कराची जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, हमारे केस नहीं ख़त्म कराए जा रहे। तो ये बहुत बड़ा कदम है कि तमाम साथी जो है रूपोश हैं वो अपने घरों पे आ जाएं और अपना माहौल अपने बहन भाइयों माँ बाप के दरमियान मौजूद हों। ये सबसे बड़ा कदम है इनका और मैं समझता हूँ कि ये सवाब जारिया है। जिस दिन ये मसला हल हो गया और जेलों से लोग निकल कर आ गए ज़मानतों के ऊपर, यकीन कीजिए ये इनके लिए सवाब जारिया लिखा जाएगा। जो हमसे गुनाह हो चुके हैं, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, इंशाअल्लाह खुदा उसको बख्शने वाला है। हमारे साथ आइए और मजबूत कीजिए हमारे आप इंशाअल्लाह। मैं वहीद भाई से गुजारिश करूँगा कि चैनल फादर साबिका चेयरमैन APMSO वहीद भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम काबिल एहतराम अनीस कायम खानी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, पाक सरज़मीन के तमाम रहनुमा साथी और मेरे अज़ीज़ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी रिपोर्टर हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद वहीदुज़्ज़मान, साबका चेयरमैन APMSO। अज़ीज़ सामईन कराम, 3 मार्च को जब अनीस कायम खानी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारी बातें हमने टेलीविज़न पर इनकी ज़बानी सुनी, तो वो एक ऐसा दिन था कि हमें शायद ज़बान मिल गई हो। यही वो बातें थी, ये सारी वो बातें हैं जो कि ना कि सिर्फ हम करते थे सिस्टम में रहते हुए, बल्कि आज भी मौजूदा सिस्टम में बैठे हुए तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान, ऊपर से लेके नीचे तक ये सारी बातें करते हैं। लेकिन हमें हक़ परस्ती का दर्ज देते थे कि हम हक़ की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम हक़ जो सच है वो सिस्टम के अंदर रह के बोल ही नहीं सकते। 1 महीने तक हमने ये सोचा, देखा, समझा, हमें सारी चीज़ों में सच्चाई नज़र आई। हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम किस तरह से एक सख्त फ़ैसला करें, मगर हमें अल्लाह ताला ने ताकत अता की, हमें अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी, हमें समझने की सलाहियत दी और हम इसमें कामयाब हुए। APMSO के साबका और चेयरमैन और ज़िम्मेदारान, मरकज़ी ज़िम्मेदारान और जो अभी मौजूदा सेक्टर्स और यूनिट में कारकुनान हैं, उन लोगों ने एक दूसरे से राब्ते किए, एक सिलसिला बना और सब ने जो है वो अपनी रज़ामंदी का इज़हार किया और बाहम मशवरे के साथ हमने जो है ये आज के दिन पाक सरज़मीन पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा किया और आज हम इसका बाकायदा ऐलान करते हैं। हमने जो अपनी साबका पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और फिर ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको तहरीक की माँ और हरावल दस्ता कहते हैं, हमने जो मकासद हमारे सामने थे, हम एक तवील सफ़र जो हमने अपनी ज़िंदगी के हिस्से, अपनी जवानी जो हमने दिया इस तहरीक को, उससे पहले जब हमने इस मकासद को देखा था, जो समझा था, तुलबा की खिदमत करना, तुलबा के मसाइल को हल करना, तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करना, कराची सिंध भर के बिलखुसूस महाजर नौजवानों की तालीम और तरबियत में अपना किरदार अदा करना। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। जब हम उस काम को करते हुए ये देखते थे कि हमसे गलत काम हो रहा है, हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, हम सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक पार्टी की हरावल दस्ता बनने के लिए,
کھالے جمع کرنے کے لیے, زکوٰۃ فطرہ جمع کرنے کے لیے, اور ان علاقوں میں جہاں ایم نہیں کرتی, نہیں کرتی وہاں ان نونہالوں کو ہم لوگ استعمال کر لیا کرتے تھے. جہاں ایم کے کارکن کا جانا مشکل ہوتا تھا, ABMSO کے کارکنوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا. NED یونیورسٹی, جامعہ کراچی, دیگر انجینئرنگ اور میڈیکل کے کالجز سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کو ان کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ دریا بچھا دو, مجمع آ رہا ہے اس کو کنٹرول کر لو, دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ. بہرحال ہراول دستہ ہم صرف ہراول دستہ ایک مزدور کی حیثیت سے اور علم سے دور کرنے کی حیثیت سے استعمال کیے جا رہے تھے. اور کیا کیا ہم نے اس سارے کام کے دوران؟ ہم نے ایک پڑھے لکھے نوجوان کو جاہل بنا دیا. ہم نے جو ہے اپنے کارکنوں کو ٹارگٹ کلر, ہم نے ان کو را کا ایجنٹ بنا دیا. ملک دشمنی وقت ان کے ذہنوں میں ہم نے ڈال دی. کس مقصد کے لیے, کس فساد کے لیے, کیا منزل ہے, کچھ پتہ نہیں ہمیں. آج اگر ہم اپنے پچھلے دنوں کو, وہ دن جب ہم یونیورسٹی اور کالج جایا کرتے تھے, ہمارے ساتھ جو ہمارے ہمجولی ہوتے تھے وہ آج نہیں ہے اس دنیا میں. کیوں چلے گئے, کس مقصد کے لیے چلے گئے؟ ہم پیچھے گھوم کے دیکھیں تو ان دنوں کے دسیوں سینکڑوں لوگ, ہمارے ہمجولی خوبصورت نوجوان جنہیں ہمارے ساتھ ہونا تھا, جنہیں اپنے والدین کی خدمت کرنی تھی, اس ملک میں کردار ادا کرنا تھا, بے مقصد مارے گئے. خدا را میں تمام مہاجر نوجوانوں کو, کراچی کے نوجوانوں کو, سندھ بھر کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, خدا را اب حقیقت کو سمجھیں. ہم نے بھی ہمت کی ہے, ہم ملک سے باہر نہیں گئے, ہم یہیں انہی حالات یہاں پہ سے ساری چیزیں فیس کی اور فیس کرنے کو تیار ہے. ہم نے سچ کی تعلیم, سچ کا درس دینے کے لیے تو اس تحریک کو جوائن کیا تھا, تو آج سچ جہاں ہے ہم وہاں پر ہیں. آج ہم وہاں پر ہیں اور اپنی حقیقت کو پہچانے, اپنا کردار کہاں ادا کرنا ہے. اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے, نہ کہ اپنے بوڑھے مریض والدین کو ہاسپٹل کے بستر پہ چھوڑ کے جلسہ آرگنائز کرنے جانا ہے, اور پھر اس کی قدر و قیمت نہ ہو, وفاداری کا ثبوت دینا ہو. جب چاہے دھتکار دیا جائے, ٹارگٹ کلر بنا دیا جائے, اور اس کے بعد فرمان جاری کر دیا جائے کہ جانتے نہیں ہیں. کون نہیں جانتا ان ABMSO کے کارکنوں کو جو آج انٹرنیشنل کلر جانے جاتے ہیں؟ کون نہیں جانتا وہ کہ ABMSO کے کارکن پکڑنے کے بعد ان کو ہم نہیں جانتے؟ خدا را تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ حقیقت کو سمجھیں, تعلیم کی طرف واپس آئیں. ہم آنے والے نسلوں کے لیے کام کرنے کا درس دیا جاتا تھا. آنے والی نسلیں تو دور کی بات, موجودہ نسلیں تباہ ہو چکی ہیں, اور آنے والے نسلیں ہمیں اندھیرے میں, گڑھے میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. اپنے آپ کو بنائیے, اپنے والدین کے, اپنے خاندان کے, اپنے شہر کے, اپنے ملک کے وفادار بنے. اس کے بعد آپ کسی بھی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, اپنے آپ کو ایک باکردار بہتر پاکستانی بنائیں. بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا کہ ہم لگاتے تھے نعرہ کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے, مگر اب ہمارا نعرہ ہے کہ ہمیں منزل مل چکی ہے, ہمیں مضبوط پاکستان, مستحکم پاکستان چاہیے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جیالے چلے آئے ہیں. اپنی بات کا اختتام انہی الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں. السلام علیکم. مصطفیٰ کمال صاحب, اس شہر کا ماضی بہت تلخ ہے, آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان کو کس طرح تحفظ کا یقین دلائیں گے؟ ابھی بھی وحید الزمان صاحب ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, کیسے تحفظ کا یقین دلائیں گے نوجوان نسل کو؟ کراچی جذبات سے ہاتھ کانپ رہے ہیں, غصے سے ہاتھ کانپ رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. ڈر کر ہاتھ نہیں کانپ رہے. ڈرنے والے ہوتے تو یہاں پر ہوتے نہیں, یہاں پر ڈرنے والے ہوتے تو ہم یہاں پر ڈرنے والے آتے ہوتے تو جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوتے. ڈرنے اللہ سے ڈرتے ہیں, اور دوسرے لوگ ڈر رہے ہیں. ڈرنے والے وہ ہیں جو پتھر برسوا رہے ہیں. ڈرنے والے وہ ہیں جو عورتوں کو اور بچوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں ٹیمیں بنائیں. خوف ان کے دلوں میں. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کو جان دیں گے, اللہ ہی جان لے گا, اور اللہ جب تک نہیں چاہے کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا. کسی کو ڈر نہیں ہے, کسی کو ڈر نہیں ہے. کہا کہ مہاجر نوجوانوں کو انٹرنیشنل کلر بنا دیا گیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے جو قاتل تھے کاشف, کیا وہ اس کا تعلق ABMSO سے تھا؟ یہ جو ہے وہ یہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے.